اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ ملکته القائلون ولا يحصين عماء العدو ولا يعدي حقه المستعدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل منبوذ فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وبتد صقول ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی الصفت ان كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه ومن کرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد حده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولا آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے گفتگو شروع مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مستقل ہے اور بات اگر سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب شکیفہ کے امیروں سے نہیں قدیر کے فقیروں سے امیر بغیر تمہید کے گفتگو کے اندر قدم رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور مختصر وقت ہے بغیر تمہید کے گفتگو میں قدم رکھ رہا ہوں تاریخ اسلام میں توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا قیامت بھی آ کے گزر جائے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا تاریخ اسلام میں 4 مواقع ایسے ہیں جہاں رسول نے جب پکارا رسول خدا نے جب آواز دی تو چاروں طرف خاموشی چھا گئی رسول نے جب سوال کیا تو کسی نے جانے جواب دیا اور وہ 4 سناٹے ایسے ہیں کہ جن کو علی نے توڑا ہے 4 مقام ہے جہاں رسول نے پکارا ہے چاروں مقام پر ہر طرف سناٹا چھا گیا اور جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو چاروں سناٹوں کو علی نے توڑا پہلا مقام امیر المومنین 10 برس کے جب دعوت ذل شیرہ رسول خدا خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کرتے کرتے رسول نے کہا کہ تم میں کون ہے جو میرا مددگار ہو تم میں کون ہے جو میری مدد کرے جو میری مدد کرے گا جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا وسیع ہوگا اس مجمع میں وہ مشرکوں کا مجمع کہ جہاں ابو لہب جیسے مشرک تشریف فرما تھے
جہاں ابو لہب جیسے لوگ بیٹھے تھے، جہاں ابو جہل جیسے لوگ بیٹھے تھے، اس مجمع میں جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو ایک کونے سے ایک 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا، اور اس 10 برس کے بچے نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ چاروں طرف جب سناٹا چھا گیا تو 10 برس کے علی کھڑے تھے، اور جملہ آپ کے حوالے کروں، امیر المومنین نے 10 برس کی عمر میں مشرکوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ بے شک اس عمر میں میری ہڈیاں کمزور ہیں، بے شک اس عمر میں میری ہڈیاں کمزور ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دشمن کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں چھوڑوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دشمن کی ہڈیاں سلامت نہیں رہیں۔ رسول نے کہا یہ میرا وصی، یہ میرا خلیفہ۔ دوسرا مقام جنگ بدر کا مقام، جب 1000 کا لشکر بدر کے میدان میں ابو جہل لے کے پہنچا، 313 کا لشکر رسول لے کے پہنچا۔ آدھی رات کے وقت ادھر ابو جہل کا لشکر ہے میدان میں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ ابو جہل کا لشکر ہے، اور بدر کے میدان میں جس کنویں کی وجہ سے بدر کے میدان کو بدر کا میدان کہا جاتا تھا، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس میدان کو بدر کہا جاتا تھا۔ وہ کنواں تھا، کنویں کے آگے کافرین کا جو لشکر 1000 کی تعداد کا لشکر تھا وہ موجود تھا، اور پھر رسول اللہ کا لشکر تھا۔ اس لشکر میں جب بھی پانی لینے جانا ہو تو اس کافرین کے لشکر کو پار کر کے جانا تھا، اور یہ تو طے تھا کہ جو بھی کنویں تک جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ سامنے 1000 کی تعداد کا لشکر ہے، جو بھی جائے گا اسے مار دیا جائے گا، اور یہاں انہوں نے بھی یہی طے کیا تھا کہ سامنے سے جو بھی آئے گا اسے قتل کر دیں گے، واپس زندہ نہیں دیں گے۔ آدھی رات کے وقت لشکر کی طرف دیکھ کے رسول خدا نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو جائے اور جا کے کنویں سے میرے لیے پانی لائے؟ وہ 313 سوائے علی کے سارے خاموش رہے۔ دوسرا سناٹا جو علی نے توڑا ہے، امیر المومنین کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ چلے علی، چلتے چلتے کنویں کے قریب پہنچے، پانی بھرا، واپس آئے۔ رسول نے کہا یا علی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کنویں کے پاس پہنچا تھا، ابھی پہنچا تھا اور جب پانی بھرا واپس پلٹ رہا تھا کہ اچانک آندھی چلی، اور آندھی اتنی زور کی تھی کہ میں رک گیا کہ جب آندھی تھم جائے تو میں آگے بڑھ سکوں۔ جب آندھی تھمی تو میں آگے بڑھا، اچانک دوبارہ دوسری مرتبہ آندھی چلی، میں پھر رک گیا، میں پھر جیسے ہی آندھی رکی میں آگے بڑھا تو تیسری مرتبہ دوبارہ آندھی چلی، میں پھر رک گیا، جب آندھی رکی تو پھر میں آپ تک پہنچا۔ کہا یا علی جانتے ہیں یہ آندھی 3 مرتبہ کیوں چلی؟ جانتے تو تھے علی، لیکن ہم تک اور وہ جو 300 لوگ کھڑے تھے ان تک پہنچانا تھا۔ عالم الغیب ہے علی، جانتے تو ہے علی، لیکن ان تک بھی پہنچانا تھا، ہم تک بھی پہنچانا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں چلی تھی؟ کہنے لگے یا علی پہلی مرتبہ جو آندھی چلی تھی وہ آندھی عام آندھی نہیں تھی، بلکہ جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کو آیا تھا۔ دوسری مرتبہ جو آندھی چلی تھی اسرافیل آپ کی مدد کو 1000 فرشتے لے کے آیا تھا۔ تیسری مرتبہ جو آندھی چلی تھی میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کو آیا تھا۔ تیسرا مقام جس مقام پر سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں بولا وہ ہے جنگ خندق کا مقام۔ جب رسول خدا نے آواز دے کے کہا کہ تم میں کون ہے جو جا کے اس نجس کی زبان کو بند کرے، تم میں کون ہے جو اس قلب کی زبان کو بند کرے؟ چاروں طرف خاموشی تھی۔ کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں؟ ہم تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب ہمارا قافلہ تجارت کا جا رہا تھا اور ہمارے قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو صرف اس نے لڑا، اور لڑتے لڑتے جب اس کی ذرہ گر گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں۔ سننے کا کون ہے جو جائے اس کے مقابلے میں؟ جب سارے خاموش رہے علی درمیان میں سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ توجہ،
چوتھا اور آخری مقام جہاں سوائے علی کے کوئی نہیں بولا، شب ہجرت ہے اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں ہیں. رسول نے پکار کے کہا تم میں کون ہے جو آج کی رات میرے بستر پر سوئے؟ سب نے دیکھا کہ یہ وہ بستر ہے کہ جہاں آج کی رات سونا تو خوش قسمتی ہے کیونکہ رسول کا بستر ہے، لیکن آج کی رات کون سوئے؟ اس لیے کہ اتنی تلواریں ہیں، سب کو پتا ہے جو سوئے گا مارا جائے گا. جب سب خاموش رہے علی بولے یا رسول اللہ آپ اطمینان سے چلے جائیے، علی آپ کے بستر پر سوئے گا. اطمینان سے چلے جائیے، علی آپ کے بستر پر سوئے گا. کہ یا علی آج کی رات خطرہ ہے، آج کی رات موت ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں. امیر المومنین نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ علی کو موت سے ڈر نہیں لگتا، علی موت کو شکر کے ساتھ سینے سے لگائے گا. جملہ حوالے کروں بات کو روک کے. کائنات میں کسی بھی زمانے کا علی ہو، جب زمانے کے محمد نے پکارا، زمانے کے علی نے کہا ہم موت کو شکر کے ساتھ سینے سے لگائیں گے. کربلا میں علی اکبر نے کہا، یہاں شب ہجرت علی نے کہا ہم موت کو شکر کے ساتھ سینے سے لگائیں گے. وہ علی کہ جو موت کو شکر کے ساتھ سینے سے لگا رہے، وہ علی کہ جو میدان میں مارنا مشکل ہے، میدان میں آ تو سب رہے لیکن کس کی جرت کہ علی کے سامنے آ کے علی کو قتل کرے؟ کیونکہ یہ وہ علی ہے کہ جس نے 2 انگلیوں میں در خیبر اکھاڑا. اور جملہ آپ کے حوالے کروں. کسی نے بدر سے پہلے پوچھا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ علی کتنے طاقتور ہے، اس لیے کہ ابھی تک اسلام کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. آخری جملے ہیں، توجہ رکھیے گا میری طرف. یا رسول اللہ علی کتنے طاقتور ہے یہ تو بتائیے. علی بہت طاقتور ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں. علی اتنے طاقتور ہیں کہ علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، اور رسول اتنے طاقتور ہے کہ 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والے کو اپنے کاندھوں پہ بلند کر رہے ہیں. علی اتنے طاقتور ہے کہ 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، اور رسول اتنے طاقتور ہے کہ وہ جو خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں سے اکھاڑا اسے اپنے کاندھوں پہ بلند کر رہا ہے. تو علی کے سامنے کون آئے؟ کس کی جرت؟ دیکھ چکے ہیں کہ مرحب کا کیا حال کیا، دیکھ چکے ہیں کہ انتر کو کیسے مارا، دیکھ چکے ہیں کہ حارث کے کس طرح 2 ٹکڑے کیے، دیکھ چکے ہیں کس طرح علی لڑتے. کس کی جرت علی کے سامنے آئے؟ جب بیٹھے مشاورت کرنے بیٹھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ علی کو میدان میں مارنا تو مشکل ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ جب علی کو مارنا آسان. کیسے؟ کب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک میدان میں علی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے علی کے پیر میں تیر لگا، اور تیر جب پیر میں لگا تو وہ پیر کے آر پار ہو گیا، ایڑی کے آر پار ہو گیا، اور اتنی تکلیف تھی کہ اس کو نکالنا مشکل تھا. رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو رسول نے کہا کہ انتظار کرو نماز کا. جب علی نماز پہ مصلی پر آ جائے اور جب علی سجدے میں چلے جائے اس وقت تم تیر کو نکال دے. تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب علی سجدے میں چلے گئے تو ہم نے تیر کو آرام سے نکال لیا، علی کو خبر تک نہ ہوا. علی جب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو خدا سے گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں. سجدے میں علی کو خبر بھی نہ ہوگی. علی کو مارنا آسان ہے صرف اور صرف نماز میں. تیاری ہو گئی، ابن ملجم کو تیار کر کے کوفہ بھیجا گیا. 17 رمضان امیر المومنین نے آخری خطبہ دیا ہے. رونے کے دن ہے، عزا کے دن ہے، گریے کے دن ہے، جی بھر کے پرسہ دینا عزادار ہو. رسول کو رسول کے بھائی کا پرسہ دینا، رسول کو رسول کے داماد کا پرسہ دینا، رسول کو رسول کے وصی کا پرسہ دینا،
کیا پتا کس کے پہلو میں رسول خدا بیٹھے، اس لیے رونے میں شرمانا نہیں. کیا پتا کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا خون کے آنسو رو رہا. عزادارو، رات کے اس پہر رونے میں شرمانا نہیں. کیا پتا کسے جناب زہرا دیکھ رہی، کیا پتا کسے جناب زینب دیکھ رہی. رونے میں شرمانا نہیں. عزادارو، 17 رمضان آخری خطبہ دیا، منبر پر تشریف فرما تھے کہ برابر سے ساسا بن سوحان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، مولا کا چاہنے والا، مولا کا صحابی کہنے لگا، یا علی اتنے مہینے ہو گئے آپ نے اپنی داڑھی پر خضاب نہیں کیا. یا علی مجھے حکم دیجئے میں بازار میں جا کر خضاب خرید کر لاؤں، آپ کی داڑھی سفید بالوں کے ساتھ اچھی نہیں لگتی. یا علی آپ کی داڑھی خضاب کے بعد اچھی لگتی ہے. یا علی مجھے اجازت دیجئے میں خضاب خرید کے لاؤں اور آپ داڑھی پر خضاب کریں. یا علی اتنے اہتمام سے خضاب کیا کرتے تھے، اتنے مہینے ہو گئے آپ نے خضاب کرنا چھوڑ دیا. تو امیر المومنین نے آواز دے کے کہا، ساسا اس مرتبہ علی ایسا خضاب اپنی داڑھی پر کریں گے کہ جس کا رنگ قیامت تک نہ جائے گا. اس مرتبہ علی ایسا خضاب کریں گے کہ جس کا رنگ قیامت تک نہ جائے گا. ہاں عزادارو، امیر المومنین نے آواز دے کے پوچھا، بیٹا حسن آج کون سی رمضان ہے؟ کب بابا آج 17 رمضان ہے. کب بیٹا عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ کب بابا 12 یا 13 دن رہ گئے ہیں. آواز دے کے کہا، عید تو وہ منائے گا جو 21 کے بعد زندہ رہے گا. عید تو وہ منائے گا جو 21 کے بعد زندہ رہے گا. یہ کہہ کر آواز دی امیر المومنین نے، بیٹا حسین ذرا میرے قریب آؤ. حسین قریب آئے، حسین کو سینے سے لگایا، حسین کی داڑھی کا بوسہ لینا شروع کیا. داڑھی میں کبھی اس طرف بوسہ دیتے ہیں، کبھی دائیں طرف بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف بوسہ دیتے ہیں. داڑھی کو چومتے جاتے ہیں امیر المومنین اور روتے جاتے ہیں. مولا حسین نے آواز دے کے پوچھا، بابا کیا وجہ ہے کہ میری داڑھی کا بوسہ دے کر روتے جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا حسین، مدینہ شہر تھا، مسجد نبوی کا منبر تھا، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ روک کے رسول نے مجھے مجمع سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر میری داڑھی کا بوسہ دے کر روتے ہوئے کہا کہ یا علی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری یہ داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی. حسین میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی فقط میرے خون سے رنگین ہوگی. تمہاری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی اصغر کے خون سے، کبھی عباس کے لہو سے. حسین میں کربلا کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں. عزادارو کہنے لگے، کوفے والو کیا میں تمہارا عادل امام نہیں؟ کہ مولا جیسے آپ امام ہیں ویسا کون ہے؟ کہ کوفے والو میرا تم پر کوئی حق ہے؟ کہنے لگے، یا علی آپ حکم کیجئے، ہم جان بھی قربان کر دیں. کہنے لگے، کوفے والو بس میری ایک وصیت ہے، اس وصیت کو بھولنا مت. کہنے لگے، مولا حکم کیجئے. روتے ہوئے امیر نے فرمایا، کوفے والو کبھی یتیموں کو اور قیدیوں کو پتھر نہ مارنا. کوفے والو کبھی قیدیوں کو پتھر نہ مارنا، کبھی یتیموں کو تنگ نہ کرنا. عزادارو 18 رمضان آ گئی. امیر المومنین نے آخری افطار اپنی بیٹی کے ہاں افطار کیا. جناب کلثوم کہتی ہے، میں نے 2 چیزیں رکھی. بابا کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا، بابا کے سامنے میں نے نمک رکھا اور ساتھ میں ایک روٹی رکھی. مولا نے کہا، کلثوم بیٹی کیا آپ جانتی نہیں ہے کہ آپ کے بابا ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کیا کرتے؟ بی بی کہتی ہے، میں نے آگے بڑھ کر چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں، لیکن مولا نے ہاتھ پر بیٹی کے ہاتھ رکھا اور آواز دے کے کہا، بیٹا نمک رہنے دو، دودھ کا پیالہ اٹھا لو، ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا مہمان آ جائے. دودھ کا پیالہ اٹھا لیا گیا، افطار کیا.
امیر المومنین نے واجب نمازیں ادا کرنے کے بعد علی حجرے میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد امیر المومنین مصلی عبادت پر آئے. ساری رات عبادت میں مصروف رہنے والا علی، وہ علی جو راتوں رات ہزار رکعت نماز پڑھ لیتا تھا، آج عجب کیفیت تھی امیر المومنین کی. تاریخ کہتی ہے کہ مولا تھوڑی دیر نماز ادا کر کے حجرے سے نکل کر صحن خانہ میں آتے تھے. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. ہاں عزادارو، رات گزرتی رہی، رات کے پہر گزرتے رہے، فجر کا وقت قریب آتا رہا. تہجد ادا کرنے کے بعد علی اپنے حجرے سے نکلے. ابھی مولا حجرے سے نکل کر صحن کے وسط میں پہنچے تھے کہ وہ جو مرغابیاں مولا نے پال رکھی تھی، انہوں نے اپنی چونچ سے مولا کی ابا کے دامن کو تھاما اور تھام کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیچھے کھینچ رہی ہے اور رو رو کے مولا کو پکار رہی ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ مرغابیاں رو رو کر کہہ رہی تھی یا علی آج مسجد میں نہ جائیے، یا علی اگر آج مسجد میں چلے گئے تو زینب یتیم ہو جائے، یا علی آج مسجد میں نہ جائیے. آزادارو مولا بیٹھے، مرغابیوں کو پیار سے ہٹایا. پیار سے ہٹانے کے بعد امیر المومنین نے بچوں کو مخاطب کر کے کہا اے میرے بچوں، اگر انہیں پال سکو، ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں پال دینا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا یا علی کتنا خیال ہے جانوروں کا، یا علی کتنا خیال ہے لوگوں کا. ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے. 6 مہینے کا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر سوال پانی کا. علی کتنا خیال ہے آپ کو. چلتے چلتے مولا نے پہلا قدم کوفے کی گلی میں رکھا. آج کوفے کی گلی میں علی کا قدم آنا تھا کہ کوفے کی زمین میں لرزہ طاری ہوا. چلتے چلتے علی مسجد میں پہنچے. مولا نے معمول کے مطابق مسجد میں جا کر سونے والے نمازیوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک شخص کے قریب بڑھے. میں کہوں گا یا علی آج اسے نہ اٹھائیے، یا علی اگر یہ اٹھ گیا تو حسین یتیم ہو جائے گا. عزادارو مولا نے کہا کہ مجھے گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نماز کے وقت سو رہا ہو. مولا نے اسے اٹھایا اور آواز دے کے کہا اٹھو نماز کا وقت ہے. یہ کہنے کے بعد مولا محراب آذان میں آئے. آ کر آذان کہنا شروع کی. عزادارو تاریخ میں 2 آذانیں ہیں جو بڑی مشکل سے سنی ہے علی کی بیٹیوں نے. ایک 10 محرم 61 ہجری کربلا کی آذان جب علی اکبر نے آواز دے کے کہا اللہ اکبر، حسین کی آواز آئی زینب ام کلثوم. میرے نانا کے لہجے میں علی اکبر کی آخری آذان. دوسری آذان 19 رمضان 40 ہجری امیر المومنین کی آذان ہے. تاریخ کہتی ہے یہاں علی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں پہ رکھا. ایک آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کوفے کی عورتوں نے سوتے ہوئے بچوں کو جگا کر کہا بچوں علی کی آذان سن لو، علی کی آذان سن لو. عزادارو آذان کہنے کے بعد امیر المومنین مصلی عبادت پر آئے. مصلی عبادت پر آ کر تکبیرۃ الاحرام کہے. تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز شروع کی. قیام کے بعد رکوع میں آئے. رکوع کے بعد امیر المومنین کا سر سجدے میں آیا. ادھر علی کا سر سجدے میں آیا. ادھر ابن ملجم کی تلوار میدان سے نکلی. ابن ملجم نے چلنا شروع کیا. یہاں ابن ملجم نے تلوار اٹھائی. یہاں علی نے سجدہ مکمل کیا. اٹھتا ہوا علی کا سر، آتی ہوئی ابن ملجم کی تلوار، علی کے سر میں تلوار آئی. ایک آواز